افغانستان سے امریکی اتحادی افواج کے انخلا کے بعد اب افغان طالبان پاکستان سے دور اور بھارت کے قریب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی میں ہمیشہ طالبان مخالف قوتوں کا ساتھ دینے والا بھارت اب افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد انہیں دہشت گرد گروپ قرار دینے کی بجائے سابقہ موقف سے پھرتے ہوئے اب ان کو ایک اہم اسٹیٹ ایکٹر سمجھنے لگا ہے۔ چنانچہ یہ تاثر پختہ ہو رہا ہے کہ خطے کے دیگر اہم ممالک کی طرح بھارت بھی طالبان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ بھارت کے قطر میں سفارتکار دیپک متل کی طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس ستانکزئی سے حالیہ ملاقات کو نئی دہلی کے سفارتی حلقوں میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور طالبان دونوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے موقف میں نرمی پیدا کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی اشروں سے بھارت طالبان کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیتا رہا ہے اور پاکستان پر ان کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتا آیا ہے، لیکن اب بدلتے ہوئے حالات میں مودی سرکار نے افغان طالبان کے ساتھ یاری ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تشویشناک ہے۔ بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بھارت طالبان کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ طالبان کی سیاسی قیادت کے ساتھ رابطہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 10 برس کے دوران بھارت افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ انہیں بھارت سے رشتے استوار کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے اہم ممالک ان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت کو مثبت اشارے دیے ہیں اور ان کی پہل پر ہی دیپک متل نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اب نئی دہلی کو یہ دیکھنا ہے کہ طالبان بھارتی مفادات کو کتنا تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بھارت افغان تعلقات کی ماہر اور سینئر تجزیہ کار انویش گھوش کہتی ہیں کہ انڈیا میں طالبان کے دہشت گرد گروہ ہونے کا بیانیہ پرانا ہو چکا ہے۔ حکومت کی سطح پر اس بیانیے کو بدلنے اور اسے اہمیت نہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے قومی مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ کابل کی نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس کے ساتھ رشتے قائم کیے جائیں۔ بھارتی وزارت خارجہ خود اس بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے اس کے حالیہ بیانات میں طالبان کو دہشت گرد گروہ کہنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی تعلقات کا تقاضا ہے کہ بھارت کو اپنی سفارتی تنہائی سے باہر نکلنا ہوگا اور طالبان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ بھارت کی صدارت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے 27 اگست کو جو بیان جاری کیا گیا اس میں طالبان کو دہشت گرد گروپ کہنے کے جملے کو حذف کر دیا گیا تھا، جو بھارت کی جانب سے بدلتے ہوئے موقف کا واضح اشارہ ہے۔ ڈاکٹر انویش گھوش کہتی ہیں کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ بھارت کے رشتے کیسے ہوں گے، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہاں کی نئی حکومت کا رویہ بھارت کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ گھوش کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں سے کابل حکومت کے ساتھ نئی دہلی کا جو رشتہ تھا وہ جمہوریہ افغانستان کے ساتھ تھا، لیکن اب اسے امارات اسلامی افغانستان کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے سفیر کی طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات ایک بہت اہم واقعہ ہے، تاہم یہ غیر متوقع بھی نہیں تھا کیونکہ وہ غیر رسمی طور پر سن 2018 سے ہی ان کے رابطے میں تھا، جب افغانستان میں بھارت کے سابق سفیر امر سنہا اور پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر TCA راگھون نے ماسکو مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ ڈاکٹر انویش گھوش کا کہنا ہے کہ افغانستان امریکہ کا پڑوسی نہیں بلکہ بھارت کا پڑوسی ہے۔ امریکہ نے جو کیا وہ اس نے اپنے قومی مفادات کے پیش نظر کیا، لیکن بھارت کا معاملہ دوسرا ہے۔ بھارت امریکہ کے فیصلے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، بھارت کو اپنے قومی مفادات دیکھنے ہیں اور ان کے تحت ہی فیصلے کرنا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر سعید نقوی کے مطابق بھارت افغان تعلقات کے حوالے سے بھارت کو اپنی سفارتی ضرورتوں پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ اگر دنیا کے دیگر ممالک افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو بھارت کو بھی اسے تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے امریکہ سے بہت گہرے تعلقات قائم کر لیے تھے، لیکن اب امریکہ کو افغانستان سے نکلنا پڑا ہے اور 20 سال بعد اقتدار ایک بار پھر طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جن کے خلاف انڈیا میں خوب تشہیر کی گئی تھی۔ لہٰذا اس صورتحال کو عوام کو سمجھانے میں بھارتی حکومت کو دشواری تو پیش آئے گی، لیکن انہیں سمجھانا ضروری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔